زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ نبی پیغمبروں کی ارواح خطاب اللہ پاک نے کیا۔ کوئی آقا کی شان عربی زبان میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان سندھی زبان میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان اردو زبان میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان پشتو اور بلوچی زبان میں بیان کرے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، مدرسہ مدینۃ العلوم میں آنے والوں، سائیں غلام اللہ کی دعوت پر جمع ہو جانے والوں، قاری کامران سونے نبی کی شان خدا کے قرآن سے بیان کرے گا۔ کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبی اور پیغمبروں کی ارواح جمع، خطاب اللہ پاک نے کیا۔ آدم صفیح اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تمام نبی پیغمبروں کی ارواح جمع، خطاب اللہ پاک نے کیا۔ زمین سمجھ آئی، پنی سمجھ آئی، مال سمجھ آیا، ڈیوٹی سمجھ آئی، نوکری سمجھ آئی، پورا جہان سمجھ آیا۔ یہاں جمع ہونے والوں، سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی، سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا، آقا کی عظمت اور بلندی کب سمجھ آئے گی۔ وعدہ لینے والا اللہ، وعدہ دینے والی انبیاء کی ارواح، فرمایا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا، میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ وہ بولے سبحان اللہ جو آقا کے غلام ہیں، مسجد گونج جائے سبحان اللہ سے۔ یہی تو ناچنے گانے والوں میں اور مجھ میں آپ میں فرق ہے کہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس مجلس اور محفل کو آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بابا دے بولو سبحان اللہ۔ اس مجلس اور محفل کو آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہو، آسمان کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور مدرسہ مدینۃ العلوم، توجہ کرو، میں نے ابتدا میں کہا کہ اس کے در و دیوار اللہ اللہ کی صدا سے بھی آشنا ہے، اور آقا کی ذات اقدس پر درود پاک سے بھی آشنا ہے۔ دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وعدہ لینے والے اللہ، وعدہ دینے والی انبیاء کی ارواح، کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا، میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا الہی، جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کی کائنات کروں گا۔
तमाम नबी पैगंबरों की अरवा ने कह दिया, कहने लगे कौलू अकरलना, कौलू अकरलना। इलाही वादा करते हैं, अहदो मिसाल देते हैं, तेरे महबूब का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कौल फजहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया मेरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह भी गवाह हो गया। इन्होंने वादा किया, अहदो मीसाक दिया, मेरे महबूब का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। यहाँ जमा होने वालों, आज मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सीरत खातिमुल अंबिया से तवज्जो करो। अगर चाहते हो सोने नबी की सच्ची गुलामी मिले, तवज्जो करो, मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद के कदमों में आओ, आका की सच्ची गुलामी पाओ। कोई 12 दिन का सोने नबी का गुलाम मिलेगा, कोई 10 दिन का अहले बैत का गुलाम मिलेगा, कोई रबीउल अव्वल के 12 दिन का नबी का गुलाम मिलेगा, कोई रबीउल अव्वल के महीने का सोने नबी का गुलाम मिलेगा। कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, दफ्तरों वालों, थड़े लगाने वालों, मार्केट बाजारों में रहने वालों, मेरी तरफ निहारो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। मैं और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद जिंदगी की आखिरी सांस तक सोने नबी के गुलाम हैं। 12 रबीउल अव्वल गई, नबी से मोहब्बत भी गई। 12 रबीउल अव्वल खत्म हुई, नबी से मोहब्बत खत्म। चोरी कर, सूद ले, ब्याज ले, जिना कर, तबाही बर्बादी कर, जन्नत तेरी तेरे बाप की जाएगी कहां? ठेकेदार हैं हम। रबीउल अव्वल का जुलूस निकालो, जन्नत पाओ। कितनी आसान है जन्नत, कितनी आसान है जन्नत। और तवज्जो करो, कराची से लेकर लाहौर तक दीगर शहरों में वो गुस्ताखी की गई, हैरान हूं मैं। आका के नाम का केक बना रहे हैं, केक पर तेरे और मेरे सोने नबी का नाम मुहम्मद, सब कहो सल्लल्लाहु, बाआवाज़ बुलंद कहो, बाआवाज़ बुलंद कहो, दुरूद से पूरी मस्जिद गूंज जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। केक बनाया, नामे नामी तेरे और मेरे नबी का लिखा, और बड़े बड़े आशिकों ने छुरी और चाकू पकड़कर उस केक को काटा, और सब ने मिलकर कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। नबी की सालगिरह है। कैसा माशरा ये? कनाडा, हॉलैंड, जर्मन, यहूदी, ईसाई आका की शान में गुस्ताखी करें तो तुझे और मुझे गुस्सा आता है। और नबी के इश्क के मोहब्बत के नाम पर मुसलमान जुर्म करे, जुल्म करे, ज्यादती करे। औरतों को बरहना, नंगे सर, उगाड़े सर लाया गया और हूर बनाकर बिठाया गया। ये हूर है। मर्द और औरत देख रहे हैं, औरत और मर्द जुलूस में चल रहे हैं। हैरान हूं मैं। रस्मी लोग हैं हम, रस्मी। मुहर्रम आ जाए, गमे हुसैन है। रबीउल अव्वल आ जाए, नाच गाना, सरकार की आमद, मरहबा है। ये कैसी गुलामी है? कहां जा रहा माशरा? फिक्र
فتنے ہی فتنے ہیں. کوئی انجینئر علی مرزا ہے، کوئی جاوید احمد غامدی ہے. توجہ کرو، واٹس اپ، فیس بک، ٹویٹر، میسنجر، علماء کو گالیاں دینا، اسلاف کو گالیاں دینا، سچے نبی کے غلام اور محبت کرنے والوں کو تیرے اور میری دل سے ان کا اعتماد ختم کرنا، ان علماء کی عزت اور آبرو کو مجروح کرنا، حضرات صحابہ کو گالیاں دینا، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا. توجہ کرو، سمجھ رہے ہو یہ فتنے کیا ہیں؟ یہ فتنے یہ ہیں تیرا اور میرا ایمان، عقیدہ، نظریہ کمزور پڑ جائے، تو اور میں توجہ کرو ہدایت کی راہ کو بھلا دیں. لیکن انہیں خبر ہی نہیں کہ یہ ان کے فتنے ان کے منہ پر آئیں گے. ایک مکر ان کا ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے. یہ لاکھ کوششیں کرے علماء حق کا سچ اور حق بیان بھی کریں گے، امت کے سامنے بھی رکھیں گے. اور توجہ کرو، میں نے کہا اگر چاہتے ہو آقا کے سچے عاشق رسول بنو، آؤ میرے اکابر علماء دیوبند کے قدموں میں آقا کا عشق بھی وصول کرو اور اپنا اگلا قدم جنت میں بھی رکھو. جن کی ساری زندگی اللہ اللہ سکھاتے گزر گئی، جن کی ساری حیات آقا کی سنتوں پر عمل کرتے گزر گئی، جن کی ساری زندگی بھوک اور پیاس میں گزر گئی، وہ تو عاشق رسول نہیں. اور یہ 12 دن روڈوں پر ناچنے والے یہ عاشق رسول ہیں. یہ کیسا معیار ہے؟ آؤ میرے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں پر نظر دوڑاؤ. میں اللہ والوں کا غلام، میں غوث پیروں کا غلام. توجہ کرو، میں اکابر علماء کا غلام. سنو، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی میرے سر کا تاج، حضرت شیخ جیلانی کی جوتیاں میرے سر کا تاج. ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اگر چاہتے ہو سچے عاشق رسول بنو، آؤ سچوں کے ساتھ مل جاؤ. یہاں بھی جنت ملے، وہاں بھی جنت ملے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. نوجوان توجہ کریں، واٹس اپ، فیس بک، میسنجر، ٹویٹر، کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. کیونکہ فیس بک، ٹویٹر، میسنجر پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سچے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ 300 کتابوں کے مصنف، جس نے 300 کتابیں تحریر فرمائیں. 1300 کتابیں، توجہ کرو، 1300 کتابیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ 1300 کتابوں کے مصنف. ایک ایک کتاب اٹھاؤ، کتاب کا ایک ایک ورق اٹھاؤ، 1300 کتابوں سے آقا کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آئے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب. میری طرف توجہ کریں، آپ میری طرف. اس کتاب میں لکھا ہے، توجہ کرو، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، اکیلا پن ہے، دل نہیں لگتا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑی، حضرت حوا کو دیکھ کر حیران رہ گئے. اللہ سے پوچھا، اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، آدم یہ تیرے لیے بنائی ہے. آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، حضرت حوا کے قریب آئے، ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا. فرمایا، آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے حوا کا حق مہر ادا کر.
آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی سونا دوں، کہا نہیں نہیں، چاندی دوں، کہا نہیں نہیں، ہیرے جواہرات دوں، کہا نہیں نہیں، دودھ ماکھی کی نہریں حوا کے حق مہر میں دوں، فرمایا آدم سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، دودھ ماکھی کی نہریں نہیں، بلکہ آدم میرے آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر تو 20 مرتبہ درود پاک پڑھ دے، ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہہ دیا، بیٹے شیش جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ درد آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو آخری نبی پر درود پاک پڑھنا، ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ شیش علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت آدم سے پوچھا، نسل انسانی کے ابا آپ ہو، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے شیش تجھے نہیں خبر، میں جنت میں رہ کر آیا ہوں، جنت کے محلات پر، در و دیوار پر، منبر و محراب پر، درخت کی ڈالی ڈالی پر، پتے پتے پر میں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا دیکھا ہے۔ اس لیے نوجوانوں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، واٹس ایپ سے نہیں، میسنجر سے نہیں، ٹویٹر سے نہیں، فیس بک سے نہیں، اگر چاہتے ہو آقا کی محبت ملے، آؤ اللہ والوں کے قدموں میں سونے نبی کا سچا پیار پاؤ، آؤ اکابر علماء دیوبند کے قدموں میں سونے نبی کی سچی غلامی پاؤ۔ توجہ کرنا، قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پڑھنے والوں، میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ذکر کروں، میں قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی کا ذکر کروں، میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کروں، توجہ کرو، میں شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی کا ذکر کروں، یہ کون ہے اللہ والے؟ توجہ تو کرو، کبھی آیات تو پڑھو، کبھی انہیں دیکھو تو صحیح، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزر گئی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، علماء سے کہنے لگا کہ تربوز ہندواڑا کاٹ کر کھانا سنت ہے یا توڑ کر کھانا سنت ہے؟ علماء نے کہا ہماری اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں۔ توجہ کرو، وقت کا بادشاہ کہنے لگا میں اس چیز کو استعمال کیسے کر لوں جس کے بارے میں مجھے میرے آقا کی سنت معلوم نہیں؟ توڑ کر کھاؤں، کہیں کاٹ کر کھانا سنت نہ ہو، اور کاٹ کر کھاؤں کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو، اور توڑ کر کھاؤں کہیں کاٹ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسی چیز کوئی استعمال نہیں کرتا جس کی مجھے میرے آقا کی، جس کے بارے میں مجھے میرے آقا کی سنت معلوم نہیں۔ توجہ کرو، ایک ایک اکابر علماء دیوبند کی نظر زندگی پر نظر کرو تو توجہ کرنا، یہ جتنے اللہ والے آئے، کتب ابدال آئے، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند ہے، توجہ کرو، کہا جیوں تو سگانے حرم کے پھروں میں، جیوں تو سگانے حرم کے پھروں میں، اور مروں تو کھائے مدینے کے مور و مار مجھے۔ ارے قاسم، اس سے بڑی تیری خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ تو زندہ رہے تو بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، اور مر جائے تو تجھے مدینے کے مور و مار کھا لیں۔ توجہ کرنا، آؤ میرے اکابر علماء دیوبند کے حیات کا مطالعہ کرو، مدینے میں ساری زندگی گزاری، آج پڑھنے والوں دینی طرز کا
گلشن حماد اللہ علیجوی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اکابر علماء دیوبند کی زندگی وہ آج بھی جنت البقیع کے قبرستان میں جہاں حضرات صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، اہل بیت کی قبریں ملیں گی، توجہ کرو، بنات رسول کی قبریں ملیں گی، ازواج مطہرات کی قبریں ملیں گی، وہی جنت البقیع کے قبرستان میں سب سے زیادہ میرے اکابر علماء دیوبند کی قبریں ملیں گی۔ جو مدینے کی سرزمین پر ساری حیات گزاریں وہ تو عاشق رسول نہیں، اور جنہیں عشق کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں وہ ناچنے اور گانے والے عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ آپ خانقاہ سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے ہدیہ لایا ہوں۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے رومال لیا، آنکھوں پر لگایا، سر پر رکھ لیا۔ برابر میں مرید بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت یہ رومال ہندوستان میں بنا ہے، یہاں سے بن کر مدینے گیا ہے، وہاں سے یہ خرید لایا ہے۔ پڑھنے والوں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں خبر یہ رومال کہاں بنا، کون سے کارخانے میں تیار ہوا، کون سی فیکٹری میں بنا، یہ تو میرے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہوا ساوے گنبد کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال کو بھی لگی ہے، جو ہوا گنبد خضرا کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال کو بھی لگی ہے۔ میں ان اللہ والوں کو کیسے بھول جاؤں، شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کوئی مدینے میں سال گزارے گا، کوئی 2 سال گزارے گا، کوئی 6 مہینے گزارے گا، یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 برس آقا کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر رحمت والے نبی کی حدیث مبارکہ پڑھائی ہے، تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، کوئی اور انتظام نہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، میں دن میں اہل مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتا، سبزی ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا، رات کو پانی میں ابالتا، اس پانی کو پیا کرتا، اور ساری رات میں حسین احمد ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا کرتا۔ میرے اور آپ کے نبی کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، کیا نام؟ یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ خواجہ عبد المطلب گھر تشریف لائے اور آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے۔ بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائیں، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤں پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ بنا ہوا ہے۔ میری اماں سنو تو صحیح، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤں پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، پانی بھرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ میری اماں یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے۔ میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پکھا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں۔ اس لیے میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، ارے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں، یہ میرا کمال نہیں، تمہارا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم روزانہ نعرہ لگاتے ہیں، آج یہ نعرہ لگائیں گے، بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ محبت سے سبحان اللہ، گرج کر سبحان اللہ، دیوانے بولے، غلامان محمد بولے، آقا کے پروانے بولے، علماء حقہ کے دیوانے بولے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے۔ یہ میری اماں، یہ تو آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، تھک گئے ہو؟ گلا میرا گلا کر رہا ہے، پریشان آپ ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، پڑھنے والوں خاندان آلہ، حسب آلہ، نسب آلہ۔ توجہ تو کرو، قرآن کھولو تو صحیح، پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ جائے پیدائش مکہ ہے، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہے، حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، لیکن جیسا عبداللہ ہے ویسا ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب دادا، حضرت عبداللہ والد، سید آمنہ والدہ، بنی ہاشم بنی قریش خاندان۔ کہا لوگوں میں نبی کا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے۔ فرمایا میرے ابا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، میری اماں سید آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک
درمیان میں جتنے عورت مردوں کے سلسلے آئے اللہ نے سب کو پاک کر دیا۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا حجرہ منور، سارا حجرہ روشن، خوشبو کے حبکاری حبکاری، روشنی روشنی۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کتنا حسین ہے، چاہو نا سبحان اللہ، کتنا جمیل ہے، ایڑا خوبصورت۔ عبد المطلب تو نے دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں۔ آپ کی دادی سے کہا تو نے دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ سیدہ آمنہ نے کہا اللہ نے پڑ دیا، لال دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے نگاہ ماری، حیران رہ گئی، پیدا ہونے والا بچہ سجدے کی حالت میں تھا، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، غسل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے قیصر و کسریٰ محلات مجھے صاف نظر آ رہے تھے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت اونڈے منہ گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ توجہ کرو، وہ آ گیا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ کون آیا؟ سبحان اللہ کہو گے تو اگلی بار کون آیا؟ کون آیا؟ وہ آیا۔ تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ جب وہ آئے پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ سنو، توجہ کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آ گیا، بچھڑے ہوا کو ملانے والا آ گیا، ٹوٹے ہوا کو جوڑنے والا آ گیا۔ سنو، زندہ زمین میں دفن ہونے والی عورتوں کو مقام دلانے والا آ گیا، گرے ہوا کو اٹھانے والا آ گیا، ارے فقیروں کو بادشاہ بنانے والا آ گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ آیا، اندھیروں کو اجالا ملا، تاریکیوں کو روشنی ملی، ارے زمانے کو جینے کا شعور ملا، جہالت کو ہدایت ملی۔ وہ آیا تو ساری دنیا روشنی روشن ہو گئی۔ اب یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ باوض بن کہو صلی اللہ، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ، یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، میں نبی کی میلاد کا بھی قائل، نبی کی ولادت کا بھی قائل، میں جیسی نبی کی ولادت بیان کر رہا ہوں، ارے چیلنج کرتا ہوں، لاؤ میرے اکابر علماء دیوبند میلاد کے قائل، ولادت کے قائل، لیکن خدا کے لیے خالی میلاد اور ولادت تک قوم کو نہ رکھو، نبی کی وسیرت بتاؤ جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، سونے نبی کی سنت اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میری گھر والی، محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ محبت والے کہیں سبحان اللہ، سچے عاشق رسول کہیں سبحان اللہ، غلامان محمد کہیں سبحان اللہ۔ کہا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔